ہاشمی خاتون ہیں جو درس وغیرہ اور دینی بات جو کرتی ہیں اور سوشل میڈیا پر کافی وہ پاپولر ہیں اور مڈل ایسٹ میں بھی کافی پاپولر ہے. وہاں ان کی گورنمنٹ کی بھی سپورٹ ہے, ان کا انسٹیٹیوشن ہے دار الہدا کے نام سے. تو ان کے متعلق معلوم کرنا تھا ان کو سننا کیسا ہے, اور اگر ان کو سننا ٹھیک نہیں ہے تو جو ان کے سننے والے ہیں ان کے لیے کچھ بات کر دیں اگر ایسا معاملہ ہے. بھیا بہت آسان بات ہے, وہ اہل حدیث کے مسلک کی ترجمان ہیں, حنفی فقہ کی نہیں. اس لیے وہ جتنے بھی مسائل بتاتی ہیں وہ اہل حدیث کے مسلک کے مطابق بتاتی ہیں. ان کے نزدیک مثلاً کوئی مسئلہ لے لیں, ہمیں ان سے ملنے کا تو نہیں لیکن ایک مقام پہ ساتھ کام کرنے کا اس طرح سے اتفاق ہوا کہ FM 100 میں ان کے بیانات بھی ہوتے تھے, اس کے لیے ریکارڈنگ کراتی تھی, ہم بھی اسی زمانے میں تھے. ایک عمومی طور پہ دین کی دعوت ہے, اللہ کی کتاب کا پڑھانا ہے, ترجمے کا پڑھانا ہے, ایک الگ چیز ہے. ہم نے اس وقت بھی بالواسطہ درخواست ان سے کی تھی کہ فقہی مسائل میں دخل نہ دیں. فقہی مسائل چونکہ اس وقت بھی اس ملک میں, ہندوستان میں, اس سارے خطے میں حنفیت کا اثر ہے یقیناً, اور حنفی فقہا کے پیروکار بہت زیادہ ہیں. جب آپ کوئی ایسی بات کریں گی تو کنفیوژن کریٹ ہوگی. وہ مسلکاً اہل حدیث ہیں. اہل حدیث حضرات کے نزدیک ناپاکی کی حالت میں بھی قرآن کریم کو چھونا جائز ہے. ہمارے نزدیک قرآن کریم تو درکنار, جو اس کے اوپر کپڑا لپٹا ہوا ہوتا ہے, اگر قرآن اس کپڑے میں ہے تو بھی اس کا چھونا ناجائز ہے. یہ ہے بنیادی بات. وہ اپنے مسلک کے مطابق فتویٰ دیتی ہیں, وہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن حنفی فقہا نے جو کچھ لکھا ہے, یا جس حنفی فقہ پہ لوگ عمل کرتے ہیں, وہ اس کے برعکس ہے. اگر کوئی شخص حنفی فقہ پر عمل کرتا ہے تو اسے ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اہل تشیع کے ہاں, اہل تشیع کا اور ہمارا یقینی طور پہ بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے. مثلا ان کا عقیدہ ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہمارے نزدیک جادو کی حقیقت ہے, لوگوں پہ جادو ہو سکتا ہے, کوئی کرنے والا ہو تو کر سکتا ہے. ان کے نزدیک نماز جمعہ سوائے امام کے, امام معصوم کے, کسی کو حق نہیں ہے کہ جمعہ قائم کرے. اہل تشیع میں جتنے لوگ بھی جمعہ قائم کر رہے ہیں اور ظہر چھوڑ رہے ہیں, یہ گناہ کی بات ہے. اسی لیے ان کے ہاں ہے کہ حضرت مہدی جب تشریف لائیں گے تو پہلے جمعے میں ہی فرمائیں گے کہ جنہوں نے میرے منصب میں دخل دیا تھا, میرا حق تھا امام معصوم کا کہ لوگوں سے جمعہ کروائے, جس نے بھی جمعہ پڑھا ہے میرے اس منصب میں دخل دیا ہے, اٹھو میرے سپاہیوں اور سب سے پہلے انہیں قتل کرو جو جمعہ قائم کرتے رہے ہیں. تو لہٰذا دوسرا فریق جو یعنی اہل السنہ, ان کا قتل عام اس پہ ہوگا. ہم نے خود دیکھا مفتی جعفر صاحب کو, گجرانوالہ کے تھے, اہل تشیع میں سے تھے, قرآن پاک تو انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے, بڑے صاحب علم, اپنے مسلک کے بہت بڑے علماء میں سے تھے. مفتی صاحب نے پوری زندگی نہ جمعہ پڑھا نہ پڑھایا. 87 میں ضیاء الحق کے دور میں, 87 میں نہیں 79 میں, بہرحال جب وہ زکوٰۃ کا مسئلہ چلا تھا تو اسلام آباد تشریف لائے تھے. پورا اسلام آباد اہل تشیع نے بلاک کر دیا تھا. وہ سب تشریف لائے تھے یہاں, اس موقع پر ان کی زیارت بھی ہوئی. مفتی صاحب برملا کہتے تھے کہ بھئی جمعہ نہیں ہے, واجب تخییری ہے یا واجب عینی ہے, یہ فقہی بحثیں ہیں, وہ ان کا اپنا مسلک ہے. اب ان کو سن کے کوئی آدمی اگر یہ کہے گا کہ میں حنفی ہوں, اگر چلے گا میں جمعہ نہیں پڑھوں گا, تو غلط بات کرے گا. یہ عربوں کا مسلک بھی ایسا ہی ہے. دو باتیں اس آپ کے سوال کے جواب سے ہٹ کے ہم عرض کریں آپ سے. ایک تو دنیا میں اس وقت اسلام پر تبصرہ کرنا, قیادت کرنا, اسلام کو بیان کرنا, یہ ان لوگوں نے شروع کر دیا ہے
جو بنیادی طور پر اس زبان کو بھی نہیں جانتے جس زبان میں اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے اور جس زبان میں حدیث ہے۔ آپ سوچیں نا، ایک بچے کو انگلش ہی نہیں آتی اور وہ کہتا ہے میں میڈیکل کالج والے میرے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں، میں ڈاکٹر سے زیادہ جانتا ہوں، مجھ سے پوچھو بلڈ پریشر کا مرض کیا، اور مجھ سے پوچھو شوگر کی میں کیسے دوائی ایڈجسٹ کرنی چاہیے۔ کوئی کہے حضرت 2 لفظ تو آپ انگلش کے بول نہیں پاتے اور آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ علم حاصل کریں، پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، عربیت جانیں، فقہ جانیں، کتاب و سنت کو پڑھیں، اپنی زندگیاں لگائیں، بسم اللہ، وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اتھینٹسٹی ہونی چاہیے کہ یہ شخص اسلام کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ عمومی طور پر اس وقت مفتی حضرات کم رہ گئے ہیں، فتوے کے اہل لوگ کم رہ گئے ہیں، اور اسلام پر سب وہ لوگ آرا دے رہے ہیں جنہوں نے کبھی بھی، جن کی اصل ماخذ تک رسائی نہیں۔ اب دیکھیں نا، اسلام اب تک جتنا بھی بیان ہوا ہے، یہ عربی میں بیان ہوا ہے یا فارسی میں ہوا ہے؟ 1400 سال، 1500 سال گزر گئے، کوئی تیسری زبان دنیا میں نہیں ہے جو یہ کہے کہ اس میں کتاب و سنت آیا ہے۔ یہ تو 77 کے بعد تفسیریں آنا شروع ہوئی ہیں، 70s میں تفسیریں آنا شروع ہوئی ہیں۔ چلیے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کی تفسیر آ گئی، پھر تفہیم القرآن، پھر تدبر قرآن آ گئی، پھر بریلوی حضرات میں سے آ گئی۔ اس سے پہلے یہ تفسیریں کہاں تھیں؟ اور وہ بھی کوئی 5 جلدوں میں، کوئی 7 جلدوں میں۔ عربی زبان کو جب آپ دیکھتے ہیں تو 20 جلدوں میں ایک تفسیر ہے۔ ہم میں کوئی اب تک احساس نہیں ہے کہ ہم میں بچے اوریجنلی انگلش کو جانتے ہوں، اوریجنلی انگلش میں لکھیں۔ کوئی 20-25 جلدوں کی کوئی تفسیر انگلش میں بھی دو یار، انگریزوں تک پہنچے، انہیں پتہ چلے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اسلام کا موقف کیا ہے۔ ہم اس میدان میں، دعوت میں اب تک اترے ہی نہیں۔ اب تک اسلام کے اصل سورسز عرب ہے، عربی ہے، پرشین ہے، کیونکہ پرشین پہ 900 سال، 1000 سال کام ہوا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق، ایران وغیرہ، یہ سب غزنہ اور یہ افغانستان فتح ہو گئے تھے، وہاں کے لوگ پرشین تھے، انہوں نے پرشین میں سے منتقل کیا۔ اس لیے وہ اپنے مسلک کے لیے فتویٰ دیتی ہیں، ان کے مسلک والے مثلا 3 طلاق 1 ہے یا 3 ہے، وہ اپنے مسلک کے لیے فتویٰ دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ 3 1 ہے تو ان کے لیے ہوگا بھی، ان کے اپنے دلائل ہوں گے، لیکن کسی حنفی فقہ پہ عمل کرنے والے کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ ان سے استفادہ کرے۔ ایک بات تو یہ تھی کہ بنیادی طور پہ عربی نہیں آتی، 2 باتیں ہم نے آپ سے کہا نا، عرض کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب کوئی چھوٹا بڑا نہیں رہا، کوئی چھوٹا بڑا نہیں رہا، کوئی ادب اور احترام نہیں رہا۔ 2 چیزیں تو ہم نے خود ڈبو دیں۔ کسی زمانے میں جب کہتے تھے کہ یہ مفتی صاحب ہیں تو لوگ عزت احترام کو روب پڑتا تھا کہ یار بڑے علم والے ہوں، اور دوسرے جب یہ کہتے تھے کہ یہ فلاں کے مجاز ہیں، فلاں کے خلیفہ ہیں، فلاں نے انہیں بیعت کی اجازت دی ہے، تو ان کے تقویٰ اور طہارت کا احساس پیدا ہوتا تھا۔ یہ ہم لوگوں نے خود ہی ڈبو دیں۔ اب ایک شیخ کے 50 200 300 خلفاء ہیں، اور مفتی گلی محلے میں جدھر دیکھو اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ صرف اردو کی کتابیں، وہ بھی دیکھ کے کیا کس کی مذمت کرے آدمی۔ لیکن دوسری صورتحال، دوسری قابل اعتراض چیز یہ ہے کہ لوگوں میں ادب احترام بالکل اٹھ گیا ہے۔ انہیں صرف یہ ہے کہ جو میں نے کہہ دیا بس یہ آخری چیز ہے، آخری حرف۔ ایسے نہیں ہے بھیا، اللہ نے لوگوں کو بھی، دوسروں کو بھی علم دیا ہے، ان کے دلائل ہیں، ان کی بات ہے۔ اب پرانے فقہا کو دیکھیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بھی، وہ کہتے ہیں یہ اوسع ہے، یہ احوط ہے، یعنی زیادہ احتیاط اس میں ہے، تم عمل کرو، اور اگر اس کے کم احتیاط والے پہ عمل کرو گے تو وسعت اور گنجائش اس میں بھی ہے۔
گنجائش یہاں بھی ہے، گنجائش وہاں بھی ہے. اسی لیے کہ فتویٰ اصل میں لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو جکڑا جائے، لوگوں کو پر کوئی زیادتی، وہ لوگوں کی سہولت کے لیے. مڈل ایسٹ میں بھی اثر ہے بہت زیادہ. پھر انہوں نے جو قرآن کریم کا ترجمہ جب وہ پڑھا رہی تھی، صرف ترجمے تک جب وہ محدود تھیں تو انہوں نے بڑا کام کیا. خواتین میں برقع ہمارے ملک میں انہوں نے عام کیا اس کو، یہ ان کی بڑی قابل قدر چیز ہے. اور ایک یہ جو انہوں نے تصور دیا خواتین کو کہ بھئی ایک سے زیادہ شادیاں جاؤ اور شوہر کو دوسری شادی بھی کراؤ، تیسری بھی کراؤ، اس رسم کو ختم کرو، یہ ان کا کارنامہ ہے. انہوں نے بڑا کام کیا. ان کے حلقے کی کئی خواتین ہم نے خود دیکھی اپنے شوہر کے لیے دوسرا رشتہ تلاش کرتے ہوئے، لیکن اس وقت بھی درخواست کی کہ آپ فقہی مسائل میں نہ آئیں. بالکل اسی طرح جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے مناظرے کے میدان کے آدمی ہیں نا، انہوں نے کام کیا ہے، بہت اچھے جوابات بعض جگہ پہ. لیکن اس سے اتر کے جب وہ فقہی مسائل میں آئے تو انہوں نے وہی کچھ کیا جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے ہاں ہے. اور پھر اس پہ بھی ستم یہ کہ انہوں نے یزید کی تعریف اور یزید امیر المومنین اور کہنا شروع کیا، اور کچھ خیال نہیں رہا کہ پچھلی پوری امت کا موقف کیا رہا ہے، میں کیا کہنے جا رہا ہوں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو اصل کام تھا اس میں بھی خلل واقع ہو گیا. یہ ہیں چیزیں کہ کوئی چھوٹا بڑا اب رہا نہیں. سبيل الدموع سبيل مريح تنهى